السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول ذراؤٹ پر دشمن جہاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں فاطمہ شاہد، اور یہ اس کی 27ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ گرین وچ کا پارک شام کے سائے میں سنہری دھوپ اور ہلکی ٹھنڈی ہوا کی امتزاج سے نکھر رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ مدھم ہوتی جا رہی تھی اور پارک کے پنجوں پر بیٹھی خواتین اپنے اپنے قصے کہانیوں میں مہو تھیں۔ انہی میں فاطمہ بھی بیٹھی، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ زبردستی کی تھی۔ مڈی بی نے پارک کی ہر خاتون سے اس کا تعارف کروایا تھا اور وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتی، مگر کوئی نہ کوئی اس کو روک لیتا۔ اب اس کے معدے کی بھوک اور سر کی چکر نے مل کر اسے بیزار کر دیا تھا۔ اس کے لیے یہ محفل قید خانہ بن چکی تھی۔ اسی لمحے سامنے کی عمارت کی طرف بڑھتا ہوا شہسوار رک گیا۔ اس کی نظریں سیدھی فاطمہ سے جا ٹکرائیں۔ فاطمہ نے بھی اسے دیکھا، جیسے کسی قید سے رہائی مل گئی ہو۔ شہسوار نے آہستہ سا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ وہ میرے ہسبینڈ آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں۔ فاطمہ نے پہلی بار دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ آج شہسوار وقت پر آیا ہے۔ وہ جلدی جلدی چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ شہسوار کے چہرے پر سفن کی تکن تو تھی، لیکن فاطمہ کو تیار دیکھ کر اس کے چہرے پر تازگی سی آ گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ فاطمہ نے منہ بنایا۔ فلیٹ میں بور ہو رہی تھی تو سامنے والی آنٹی مجھے یہاں گھسیٹ لائیں۔ شہسوار نے ہلکی مسکراہٹ دبا لی۔ چلو، تم ویسے بھی تیار ہو، کافی پینے چلتے ہیں۔ اس نے کوٹ اتار کر فاطمہ کا بازو تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے اختیار پیچھے ہو گئی۔ شہسوار کے ماتھے پر بکھرے بال اور گوری رنگت پر چمکتی سرخی نے منظر کو اور دلکش بنا دیا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، تھک گئی ہوں، فاطمہ نے جھنجھلا کر کہا۔ پلیز چلو، مزہ آئے گا۔ شہسوار کی آواز میں نرمی تھی۔ فاطمہ کو ایک لمحے کو لگا جیسے وہ حد سے زیادہ نرم دل انسان ہو۔ پھر بڑی بی کی باتیں اس کے دماغ میں گونجی۔ چلو، میرے بغیر تمہیں جو کافی ہضم نہیں ہونی۔ منہ پھلا کر آگے بڑھ گئی۔ شہسوار اس کی بات پر بے اختیار ہنس دیا۔ ویسے آج بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ فاطمہ تڑاک سے پلٹی۔ میں روز ہی پیاری لگتی ہوں۔ ہاں، لیکن آج زیادہ۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جسے وہ جھٹکے سے چھڑوا گئی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار جو ہاتھ پکڑا۔ شہسوار نے شرارت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ چلو، میں نہیں پکڑتا، تم پکڑ لو میرا ہاتھ۔ مجھے ضرورت نہیں، وہ غرور سے بولی اور تیز قدم بڑھا دیے۔ چلتے چلتے وہ کافی شاپ پہنچ گئے۔ چلو تم بیٹھو، میں کافی لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے کیفے کے اندر نہیں لے گیا، بلکہ باہر بنی اسٹول پر بٹھا دیا، جہاں شام کی خنک ہوا چل رہی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ 2 کپ کافی لے کر آیا تو فاطمہ نظریں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی۔ شہسوار نے اس کے سامنے کپ رکھا اور خود بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو اتنی غور سے؟ اس نے چٹکی بجائی۔ فاطمہ نے سامنے اشارہ کیا۔ وہ گرین کپڑوں والی لڑکی دیکھ رہے ہو؟ شہسوار نے برا سا منہ بنایا۔ میں اپنی لڑکی کے علاوہ دوسروں کی لڑکیاں نہیں دیکھتا۔ بتاؤ تو، کیوں دیکھ رہی ہو لڑکی؟ اس نے ضد ہو کر پوچھا۔ شادی کے لیے، فاطمہ نے لاپرواہی سے کہا۔ نظریں اب بھی اس لڑکی پر تھی۔ شہسوار کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ اسلام میں لڑکی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، یاد ہے نا؟ فاطمہ کا منہ کھل گیا۔ میں تمہارے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی۔ کل کو میں چلی جاؤں گی تو تم شادی نہیں کرو گے کیا؟ شہسوار کا دل ایک لمحے کو بیٹھ گیا۔ اس کی خوشی جیسے کسی نے چھین لی۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، لیکن ذائقہ اب کڑوا ہو چکا تھا۔ میں خوش نہیں ہوں، تم دوسری شادی کر لو، فاطمہ نے برہمی سے کہا۔ کس سے کروں؟ شہسوار سیدھا ہو بیٹھا۔ لندن میں اتنی حسین لڑکیاں ہیں، کسی سے بھی کر لو۔ وہ جیسے خود کو آزاد کرنے کی ضد کر رہی تھی۔ شہسوار نے گہری سانس لی۔ اگر میں نے شادی کر لی تو تم کہاں جاؤ گی؟ اس کی آواز میں اب بھی نرمی تھی۔ اللہ کی زمین بڑی ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی، فاطمہ نے بے رحمی سے کہا۔ شہسوار کے چہرے پر تلخی ابھر آئی، لیکن ضبط اب بھی قائم تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ نے تمہارے شوہر کو دل بھی بڑھا دیا ہے، اس میں کیوں نہیں رہ لیتی سکون سے؟ فاطمہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ دل گاڑی تو لے کر نہیں دے سکتی، اتنا چل چل کر ٹانگیں درد کر رہی ہیں۔ شہسوار مسکرایا۔ تو بتا دیتی، میں اٹھا لیتا۔ ضرورت نہیں، مجھے گاڑی چاہیے۔
فاطمہ نے سیدھا مطالبہ کر دیا۔ کون سی گاڑی؟ شہسوار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ BMW، اس نے فوراً کہا۔ شہسوار نے ابرو اچکائے۔ پورا نام پتہ ہے BMW کا؟ فاطمہ کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ نہیں لے کر دینی تو صاف کہو، اوور ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ گئی اور کیفے سے باہر نکل گئی۔ شہسوار نے خاموشی سے فون نکالا، ایک میسج کیا اور سکون سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ فاطمہ، میری بات سنو یار، اب تم ایک BMW کے لیے اپنے شوہر سے لڑو گی؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ اس کی بات سنے بغیر آگے بڑھتی گئی۔ 20 منٹ کا سفر خاموشی میں طے ہوا۔ بھوک، تھکن اور بڑی بھی کی باتیں اس کے دماغ میں گڑ مڑ ہوتی رہی۔ فلیٹ پہنچتے ہی اس نے کوٹ اتارا اور سیدھی بیڈ پر جا لیٹی۔ اس کے نزدیک شہسوار سے کھانا مانگنا اپنی توہین تھی۔ وہ بھوکی سو گئی، مگر دل کے اندر نہ ختم ہونے والا خلا اب بھی قائم تھی۔ کچھ دیر بعد بائک ایک وسیع باغ کے گیٹ پر رکی۔ اندر داخل ہوتے ہی فضا بدلی بدلی سے لگنے لگی۔ ہر طرف ہری گھاس پر بارش کی بوندیں جگمگا رہی تھی، جیسے چھوٹے چھوٹے موتی بکھر رہے ہوں۔ لمبے درختوں کے بیچوں بیچ ایک پگ ڈنڈی تھی، جس پر چلتے ہوئے دونوں کے قدموں کی آہٹ بھی نرم گھاس میں دب رہی تھی۔ سیام رئیسہ کو لے کر باغ کے ایک کونے میں لے آیا، جہاں ایک بینچ نیم تاریکی اور روشنی کے بیچ کھڑا تھا۔ اوپر آسمان پر چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا اور ہوا میں ٹھنڈک کے ساتھ سکون گھلا ہوا تھا۔ یہ میری فیوریٹ جگہ ہے، جب بھی دماغ بوجھل ہوتا ہے نا تو یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہوں، سیام نے آہستہ سے کہا۔ رئیسہ نے ارد گرد دیکھا۔ واقعی بہت پرسکون ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کے شور سے دور ایک نیا جہاں ہو۔ سیام نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ پرسکون تو ہے، لیکن آج یہ جگہ خاص لگ رہی ہے، شاید اس لیے کہ آج تم میرے ساتھ ہو۔ رئیسہ نے نظریں جھکا لی۔ دل کی دھڑکنیں جیسے ہوا کی خنکی سے تیز ہو گئی۔ پھر تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تمہیں، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شکریہ کے طور پر دیے تو ہیں ٹوئنس بچے، سیام نے شرارت سے جواب دیا۔ بے شرم، رئیسہ ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں حیا کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی اور ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیا۔ سیام نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ رئیسہ، اس نے نرم لہجے میں کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے میری زندگی کو کتنا بدل دیا ہے؟ رئیسہ کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ اور تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے میری زندگی کو کتنی اہمیت دی ہے؟ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف ہوا کے سرسراہٹ اور قریب کے درختوں سے گرتی بوند کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ سیام نے دھیرے سے رئیسہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنے حصار میں لیا۔ کاش یہ لمحہ تھم جائے۔ رئیسہ نے ہلکا سا سر جھکا دیا، جیسے دل ہی دل میں اس کی خواہش سے متفق ہو۔ مرحا سرخ دوپٹے سنبھالے آہستہ قدموں سے صحن میں آئی تو نگاہ سیدھی دسترخوان پر بیٹھے سب لوگوں پر پڑی۔ تیز دھوپ صحن کے فرش پر چمک رہی تھی اور تازہ پکی پراٹھوں کی خوشبو ہوا میں گھل کر بھوک اور بڑھا رہی تھی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف جمی تھی، جیسے وہی کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ مرحا کو یوں کھڑا دیکھ کر آمنہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پہل کی۔ بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ مرحا نے ذرا سا جھجکتے ہوئے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں لپیٹا۔ جی وہ بس آ رہے ہیں۔ اسی لمحے رمشا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ کھل گئی۔ ویسے شادی کے بعد کا پہلا ناشتہ دلہن کے گھر والے نہیں بھیجتے؟ مرحا کے کان سرخ ہو گئے، جواب دینے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلا اور اسماعیل باہر آ گیا، قدموں میں اعتماد، آنکھوں میں شوخی اور چہرے پر ہلکی مسکراہٹ۔ کیوں، تمہیں یہاں ناشتہ نہیں مل رہا جو دلہن کے گھر کے ناشتے کا انتظار کر رہی ہو؟ رمشا کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی۔ یہ تو رسم ہوتی ہے، میں نے بس اسی لیے کہا۔ اسماعیل آرام سے چٹائی پر بیٹھا اور مرحا کا ہاتھ تھام کر اسے بھی ساتھ بٹھا گیا، ورنہ وہ چپ چاپ کھڑی ہی رہتی۔ نند اپنی بھابھی کو گفٹ دیتی ہے، ایسی کوئی رسم یاد ہے تمہیں؟ اسماعیل نے مزید چھیڑا۔ امی، یہ میرے ساتھ بحث کر رہا ہے، سمجھائیں نا۔ رمشا جل گئی اس کی بات پر۔ اگر وہ بحث کر رہا ہے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ آمنہ بیگم نے ہنس کر بیٹی کو لتاڑا۔ اسی لمحے کومل تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی آئی۔ امی، ابو، بھائی، میرا رزلٹ آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور لہجے میں خوشی کی کپکپاہٹ تھی۔ رزلٹ کے نام پر مرحا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کی اپنی دنیا جیسے پل بھر کو ساکت ہو گئی۔ کیا بنا ہے جلدی بتاؤ،
اسماعیل نے بےتابی سے پوچھا۔ 1100 میں 1040 نمبر۔ الحمدللہ مجھے کسی بھی یونیورسٹی میں آرام سے ایڈمیشن مل جائے گا۔ کومل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں اور کامیاب کرے۔ آمین۔ اسماعیل اٹھ کر بہن کو سینے سے لگا گیا۔ کومل کی مسکراہٹ اور شوق مرحا کے دل پر بوجھ بن گئے، مگر اگلا لمحہ حیرت کا تھا۔ بھائی، بھابھی کا بھی رزلٹ آیا نا؟ میں اور بھابھی ایک ہی یونیورسٹی میں جائیں گے۔ مرحا کی دھڑکن رک گئی، وہ نظریں جھکا کر زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ ہاں، مرحا کا رزلٹ میں نے چیک کر لیا ہے، A+ گریڈ آیا ہے۔ اسماعیل کی آواز فخر سے بھری تھی۔ یہ تمہارے ساتھ ہی یونیورسٹی جائے گی۔ مرحا کی آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی شاید فیل ہو گئی ہے، لیکن یہ خبر سن کر خوشی کی لہر نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ دوسری طرف رمشا جل کر بلبلا اٹھی۔ ہم نے تو کبھی شادی کے بعد لڑکیوں کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ میری بھی شادی ہوئی تھی، میں تو نہ پڑھ سکی۔ اسماعیل نے زوردار کہا لگایا۔ تمہیں کیسے پڑھاتے؟ تم تو میٹرک میں ہی فیل ہو گئی تھی۔ رمشا کا پارا 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ تم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری بیوی۔ اسماعیل، تم کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ آمنہ بیگم نے خفگی سے گھورا۔ امی، مذاق ہی کر رہا ہوں، جانتی ہیں نا آپ مجھے۔ وہ بے فکری سے ہنس دی۔ مرحا موقع پا کر اندر بھاگ گئی۔ اسماعیل بھی فوراً پیچھے لپکا۔ کمرے میں مرحا ٹہل رہی تھی، دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبائے، بے چینی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ اسماعیل نے دروازہ بند کر کے اسے دیکھا تو مسکرا دیا۔ مرحا، تم کیوں پریشان ہو؟ مرحا نے پلٹ کر اس کی گردن میں بازو ڈال دیے۔ اسماعیل، مجھے یونیورسٹی نہیں جانا پلیز۔ وجہ؟ اس نے ابرو اٹھایا۔ شادی کے بعد لڑکیاں گھر سنبھالتی اچھی لگتی ہیں، مرحا نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا۔ اسماعیل نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ مجھے پڑھی لکھی بیوی چاہیے، مرحا ڈارلنگ۔ مرحا نے منہ پھلایا۔ تم پڑھے لکھے ہو نا، یہ کافی نہیں؟ میرے ڈگریوں پہ کہیں بھی مرحا نہیں لکھا۔ اسماعیل ہنسا۔ لہٰذا یونیورسٹی جانا فائنل ہے۔ لیکن میں نہیں جانا چاہتی۔ رمشا آپی ٹھیک کہہ رہی تھی، شادی شدہ لڑکیاں گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ مرحا نے اس کی گردن مزید جھکائی۔ اسماعیل نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ویسے جو کارنامہ تم انجام دے چکی ہو، یونیورسٹی والے تمہیں گھسنے بھی نہ دیں۔ کیا مطلب؟ وہ چونک گئی۔ 3 پھول ملے ہیں رزلٹ میں تمہیں، اسماعیل نے ہاتھ باندھ کر طنزیہ انداز میں کہا۔ مرحا کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ کیا 3 سبجیکٹ میں فیل؟ ہاں، شوہر 16 جماعتیں پڑھا ہے اور بیوی 12ویں میں ہی فیل، اسماعیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار مرحا، رو کیوں رہی ہو؟ تم غلطی سے فیل ہوئی ہو، یہ ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ مرحا کو سمجھ نہ آیا، وہ دلاسا دے رہا ہے یا انسلٹ کر رہا ہے۔ اس کے ہونٹ کپ کپ آ گئے، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مجھے فیل نہیں ہونا تھا، کہہ کر وہ اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اسماعیل نے اسے قریب کرتے ہوئے ہولے سے سر چوما۔ یار کچھ نہیں ہوتا، لعنت بھیجو لاہور بورڈ والوں پر۔ اچھی بات ہے فیل کر دیا، ورنہ تمہیں آگے پڑھنا پڑتا۔ مرحا نے سسکی لی۔ آگے نہیں پڑھنا تھا، لیکن فیل بھی نہیں ہونا تھا۔ آپ ہی ڈانٹیں گی؟ اسماعیل نے ہنس کر اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ جب کوئی بتائے گا ہی نہیں تو ڈانٹیں گی کیسے؟ مرحا نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسماعیل، تم نہیں جانتے تم کتنے اچھے ہو، اللہ تمہیں میرے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اصل مسئلہ تو ڈانٹ کا تھا، ورنہ فیل ہونے سے وہ کہاں روتی۔ اسماعیل نے کہا لگایا۔ کتنی ڈرامے باز ہو یار تم۔ اسماعیل نے اس کو کمر سے تھامتے اپنے پیروں پر کھڑا کر گیا۔ مرحا نے جھٹ سے اس کے گلے میں دوبارہ بازو ڈال دی۔ اتنا اچھا شوہر بننے کے لیے شکریہ، کہہ کر اس کے گال پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ اسماعیل نے اسے مزید قریب کھینچا۔ اگر یہ عنایت رزلٹ سے بچنے کے لیے ہے تو میں چاہتا ہوں ہر سال تم فیل ہو۔ مرحا کہا لگا کر ہنس پڑی۔ کمرے میں خوشی، شرارت اور محبت کی خوشبو پھیل گئی۔ اسماعیل نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ یہ نازک سی لڑکی اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ گرین وچ کی رات گہری ہو چکی تھی، کلاک کی سوئیاں 11 بجا رہی تھی۔ پورے اپارٹمنٹ میں ایک سناٹا پھیلا ہوا تھا، مگر کچن کی مدھم روشنی اور برتنوں کی ہلکی آوازیں خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ شہسوار سارا دن نئی جگہ کی میٹنگز میں مصروف رہا تھا، بھوک سے بے حال ہو چکا تھا۔ فریج اور الماری خالی دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ فاطمہ نے کھانا نہیں بنایا۔ ناچار وہ وہی ایک ڈش بنانے لگا جو اس کو آتی تھی، پاستا۔
چھری اٹھا کر سبزیاں کاٹنے لگا۔ اس کا انداز اتنا پروفیشنل تھا جیسے کوئی ماہر شیف ہو جو اپنے فن پر فخر کرتا ہو۔ پین میں تیل کے چٹخ اور سبزیوں کی خوشبو کچن کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ادھر کمرے میں فاطمہ کروٹوں کے درمیان بھوک سے لڑ رہی تھی۔ صبح سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اچانک خوشبو نے اس کے احساسات کو جھنجھوڑا۔ دل میں ایک درد بھرا خیال آیا، کاش ماما ہوتی تو اب تک کھانا مل گیا ہوتا۔ یہ سوچ کر آنکھیں بھیگ گئیں۔ بھوک اور کمزوری نے اسے بے حد حساس کر دیا تھا۔ سلیپر پہنے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر آئی۔ کچن کے دروازے پر رکی تو سامنے شہسوار کو پاستا ڈش آؤٹ کرتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ جس شخص کو وہ دل سے قبول نہیں کرتی تھی اسے بھلا کھانے کا تقاضا کیسے کرتی؟ شہسوار نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ تم یہاں؟ فاطمہ چونکی اور فوراً اپنی کمزوری چھپانے لگی۔ کہہ دو تم سوچ رہے ہو میں تمہارا پاستا کھانے آئی ہوں؟ بھوکی نہیں ہوں میں، پیاس لگی تھی، پانی پینے آئی ہوں۔ حیران ایسے ہو رہے تھے جیسے تمہارا پاستا کھانے آئی ہوں۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی جبکہ آنکھوں میں بھوک اور کمزوری چھپ نہیں پا رہی تھی۔ شہسوار الجھ کر اس کے قریب آیا، نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑا کیا۔ کیا ہوا ہے؟ شاباش بتاؤ مجھے، رو کیوں رہی ہو؟ اس کے آنکھوں کے آنسو دیکھ کر وہ سمجھ گیا معاملہ معمولی نہیں۔ تمہیں کیا، کھاؤ اپنا پاستا، بیوی چاہے بھوکی سو جائے مگر تمہارے کھانے میں فرق نہ پڑے۔ ایسے کیوں کھڑے ہو، کھاؤ مزے کرو۔ فاطمہ کے لہجے میں شکایت اور دکھ چھپا تھا۔ بھوک بڑی ظالم چیز ہے، انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے۔ یہی حال اس کا تھا۔ شہسوار اس کے لبوں سے بیوی سن کر مسکرا اٹھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حوالہ دے گئی تھی۔ اس نے نرمی سے چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ وہ سمجھ گیا اسے بھوک لگی ہے۔ اس کے دیکھنے کا انداز بتا گیا تھا۔ کھا لو، شاباش، بہت مزے کا ہے۔ ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے۔ فاطمہ نے ایک پل کو ہچکچاہٹ دکھائی، پھر بنا کسی ضد کے پہلی بائٹ کھا لی۔ کیسا ہے؟ شہسوار نے پیار سے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے، اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھانے لگی۔ شہسوار سے چمچ لینا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ بھوک نے انا کے قفل توڑ ڈالے تھے۔ جب پانی مانگا تو شہسوار نے گلاس اس کے لبوں تک پہنچایا۔ پلک جھپکتے ہی باؤل آدھے سے زیادہ ختم ہو گیا۔ اور کھانا ہے؟ شہسوار نے پوچھا۔ فاطمہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ہاں، بھوک لگی ہے۔ آنکھوں سے آنسو دوبارہ نکل پڑے۔ شہسوار نے باؤل سائڈ پر رکھا اور اس کے قریب ہو گیا۔ رونے کی کیا بات ہے؟ میری طرف دیکھو، کیا کھانا بنانا نہیں آتا؟ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے ماں بچے کو پیار سے ڈانٹتے ہوئے بہلا رہی ہو۔ نہیں آتا بنانا، تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ فاطمہ نے غصے سے کہا، لیکن لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اب بھی اس کو کھلا رہا تھا۔ تو ناشتہ کیوں نہیں کیا صبح والا؟ شہسوار نے دوبارہ چمچ بھر کر اس کے منہ میں رکھا۔ میری مرضی، اس نے بات کاٹ دی، مگر کھانے سے انکار نہ کیا۔ شہسوار مسکرایا۔ ٹھیک ہے، کل سے روز تمہارے لیے کھانا بنا کر جاؤں گا، ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے کھلا بھی دیا کروں گا۔ فاطمہ نے ہونٹ سکیڑے۔ احسان جتا رہے ہو؟ تھوڑا سا کھلا دیا تو کیا ہو گیا، رکھو اپنے پاس۔ احسان فراموشی کی آخری حد فاطمہ ابراہیم پر ختم تھی۔ شہسوار نے اس کے جھوٹے چمچ سے خود کھانا شروع کیا۔ لگتا ہے تمہارا پیٹ بھر گیا۔ اگر اسے اپنے حصے کا کھانا کھلانے کا موقع ملتا تو وہ ہر بار اس عورت کو کھلا دیتا۔ فاطمہ نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ برتن سنک میں رکھنے لگا۔ چلو اب سو جائیں، صبح آفس بھی جانا ہے۔ مجھے جب سونا ہوگا تب آؤں گی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا انداز بہت روڈلی تھا۔ شہسوار جاتے جاتے رکا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جن بھوت آیا تو مجھے مت بلانا، میں نہیں آؤں گا۔ فاطمہ کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، حلق خشک ہوا اور ڈر کے مارے وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگ آئی۔ رات کی خاموشی میں یہ منظر ایسا تھا جیسے نفرت کی راکھ تلے محبت کی پہلی چنگاری جاگ اٹھی ہو۔ فردان گھر کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ قدم جیسے بوجھل ہو گئے تھے، چہرہ پیلا، آنکھیں بے نور، بال بکھرے ہوئے، شرٹ پینٹ سے باہر ٹائی ہاتھ میں مچلتی ہوئی وہ زندہ لاش کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دروازے پر کھڑی حفصہ بیگم اور رئیسہ کی باتیں اچانک رک گئی۔ اس کے سامنے فردان کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے دل میں انجانے وسوسے ابھرنے لگے۔ فردان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ حفصہ بیگم کے لہجے میں فکر اور لرزہ دونوں نمایاں تھا۔
رئیسہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا ہے فردان؟ کچھ تو بولو۔ لیکن فردان کے ہونٹ کپ کپا کر خاموش ہو گئے۔ اگلے لمحے وہ دھڑام سے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کی آواز نے گھر کے فضا کو سناٹے سے بھر دیا۔ حفصہ بیگم اور رئیسہ کے دل جیسے ہول گئے۔ فردان، کچھ تو بتاؤ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ حفصہ بیگم اس کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے جو برف کی طرح سر دھو رہے تھے۔ فردان کی آنکھوں سے ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ وہ چلی گئی امی، میں نے دیر کر دی، میرے غصے نے سب برباد کر دیا، وہ چلی گئی۔ اس کے سسکیوں نے حفصہ بیگم کا دل چیر کر رکھ دیا۔ رئیسہ کے لب کانپنے لگے۔ تم روما کی بات کر رہے ہو؟ کہاں گئی ہے وہ؟ ہم ڈھونڈ لیں گے اسے، بتاؤ مجھے۔ فردان کی آنکھیں سوجی ہوئی، شعلوں کی بجائے راکھ میں ڈھل چکی تھی۔ بھابھی، نہیں پتہ، میں نے بہت ڈھونڈا پر وہ نہیں ملی۔ الفاظ ادھورے رہ گئے اور اس کی پلکیں جھپک کر بند ہو گئی۔ فردان، رئیسہ کی آواز پھٹ گئی۔ حفصہ بیگم گھبرا کر اس کے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی۔ میرے بچے، آنکھیں کھولو۔ رئیسہ، دیکھو نا فردان کو کیا ہو گیا ہے۔ میں سیام کو بلاتی ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی اوپر کی طرف گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں فردان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ICU کے باہر ہر کوئی سکتے میں تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے کی سنجیدگی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، غالباً زیادہ ذہنی دباؤ لینے کی وجہ سے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے نہایت نازک ہیں۔ اس نے امروز صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ امروز صاحب کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ سیام نے انہیں سہارا دیا۔ آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا بے ہوش پڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ منظر تیر گیا جب فاطمہ کی ماں کی آہیں وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ آج بیٹی کی تکلیف نے انہیں بتایا کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ آج انہیں فاطمہ شدت سے یاد آئی۔ سیام کا گلا رند گیا۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس بھری۔ آپ دعا کریں، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس ICU میں داخل ہو گیا۔ فردان کا اندرونی زخم، جسے اس نے پچھلے مہینے کسی سے نہ بانٹا، آج دل کی دھڑکنوں کو چیر گیا تھا۔ وہ روما کے غم کو دل میں دفنائے خاموش رہا، اور یہی خاموشی اس کے دل کو توڑ گئی۔ دل کھول لیا ہوتا اگر یاروں کے ساتھ، آج کھولنا نہ پڑتا آزاروں کے ساتھ۔ واقعی دل کے زخم اگر صحیح وقت پر مرہم نہ پائیں تو وہ جان لے لیتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایک ایسا ساتھی چاہیے جس کے سامنے وہ سب کچھ کہہ سکے، ورنہ غم کا بوجھ سینہ پھاڑ دیتا ہے۔ شام کا وقت تھا۔ گرین وچ کی فضا میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کی شاخوں سے جھانکتی دھوپ باڑ کی ہری گھاس پر دھندلے سائے ڈال رہے تھے۔ پرندوں کی چہکاروں اور بچوں کی کھیلتی ہوئی کہکہوں سے ماحول میں خوشگوار شور بسا ہوا تھا۔ فاطمہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک مانوس نہ ہونے والی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہیلو، آئی ایم البرٹ ہنری۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ایک قد آور، سنہرے بالوں والا، نیلی آنکھوں میں اعتماد سمیٹے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ لباس اور انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ انگریز ہے۔ ہیلو، فاطمہ نے مختصر جواب دیا اور دوبارہ نظریں ہٹا لی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ہنری نے جیب میں ہاتھ ڈالے مؤدبانہ انداز اختیار کیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں جھلک ابھری۔ نہ یہ بینچ میں نے لگوائی ہے نہ میرے باپ نے، لہٰذا اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہنری لمحہ بھر کے لیے سٹ پٹایا۔ آئی ایم سوری، اگر میری کسی بات کا آپ کو برا لگا ہو۔ فاطمہ نے نگاہ بچا کر بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ جی نہیں، کوئی بات بری نہیں لگی۔ ہنری نے سامنے 2 چھوٹے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے بھانجے ہیں، احمد اور عبداللہ۔ فاطمہ کی آواز میں سختی ڈر آئی۔ تو کیا گھر اٹھا کر لے جاؤں؟ میں پہلے مل چکی ہوں ان سے، آپ تعارف نہ کرائیں۔ فاطمہ پتہ نہیں کس بات کا غصہ ہنری پر نکال رہی تھی۔ ہنری کا چہرہ تھوڑا سا بجھ گیا۔ آئی ایم سوری اگین، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میری کون سی بات بری لگی ہے آپ کو۔ فاطمہ نے سانس گہرا کھینچا۔ نو پرابلم، شاید میں ہی روڈ ہو گئی تھی، سوری۔ ہنری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یو آر این ایشین بیوٹی، بہت خوبصورت ہیں آپ۔ فاطمہ کے چہرے پر ضبط کی لکیریں کھنچ گئی۔ تھینکس فار یور کمپلیمنٹ۔ ہنری لمحے بھر کو جھجکا۔ کیا میں آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں؟ آ گیا گورا اپنی اوقات پر۔ فاطمہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرے ہاتھ کا تھپڑ بھی بہت پیارا ہے، مار کے دکھاؤں کیا؟
اسی لمحے دور کھڑا ایک شخص کہا دبا نہ سکا۔ فاطمہ کے الفاظ اس کے دل کو چھو گئے تھے۔ شہسوار جو فاطمہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پارک آ نکلا تھا، یہ سب دیکھ کر لمحہ بھر کو رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر اعتماد بھری مسکراہٹ تھی۔ ہائے مسٹر ہنری، شہسوار کی آواز گونجی تو فاطمہ اور ہنری دونوں چونک کر پلٹے۔ وہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا، جیسے پورا منظر اسی کے آنے کا منتظر ہو۔ اوہ ہیلو مسٹر شہسوار، آپ یہاں؟ ہنری نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا، مگر شہسوار نے اس کے ہاتھ کو غیر معمولی مضبوطی سے تھاما۔ اس کی نظریں صاف کہہ رہی تھی، میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کا خیال دل سے نکال دینا۔ جی، اسی بلڈنگ میں میرا فلیٹ ہے، کہتے ہی اس نے بڑے سکون سے فاطمہ کو اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ فاطمہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی، جبکہ ہنری کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک صاف دکھائی دی۔ جس لڑکی نے اس کا ہاتھ تک نہ پکڑنے دیا تھا، وہ اب اس شخص کے پہلو میں خاموش کیوں کھڑی تھی؟ شہسوار کے لبوں پر اعتماد بھری مسکراہٹ ابھری۔ فاطمہ، یہ میرے بزنس پارٹنر کے بیٹے ہیں، اور مسٹر ہنری، میٹ مائی وائف فاطمہ شہسوار ملک۔ شہسوار نے وائف پر خاص زور دیا اور فاطمہ کے دل میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ اس نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ وہ فاطمہ ابراہیم تھی اور آخر دم تک وہی رہنا چاہتی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو مسز شہسوار، ہنری نے نہایت مشکل سے یہ الفاظ نکالے۔ تھینک یو، فاطمہ نے ادباً کہا، مگر دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ شہسوار کے حصار سے نکل جائے۔ ہنری نے فاطمہ کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ اس بار شہسوار کے ماتھے پر رگیں ابھر آئیں۔ میں ہم دونوں کی طرف سے بائے کہتا ہوں مسٹر ہنری، آپ جا سکتے ہیں۔ شہسوار نے فاطمہ کی طرف بڑھا ہاتھ روک کر خود ہاتھ ملایا۔ اس بار ہاتھ کو جھٹکا دینا نہ بھولا۔ ہنری کے چہرے پر سب کچھ صاف جھلک رہا تھا، شرمندگی، حیرت اور شکست۔ ہنری کے جاتے ہی فاطمہ تیزی سے شہسوار کے حصار سے نکل گئی۔ اس کے قدموں میں غصے کی سختی اور آنکھوں میں شعلے تھے۔ کس سے پوچھ کے تم نے میرے نام کے آگے اپنا نام لگوایا ہے؟ اس نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے جھڑکا۔ شہسوار نے اسے تھامنے کی کوشش کی، لیکن فاطمہ نے ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی شوق مسکراہٹ آئی۔ یہ نام تو اللہ نے لگوایا ہے، اس نے آنکھ دبا کر کہا۔ فاطمہ پلکیں میچ گئی۔ وہ غصے میں تھی، لیکن اس کے جواب نے جیسے اندر کہیں لرزہ سا پیدا کر دیا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، آؤ دکھاؤں۔ شہسوار نے ہاتھ آگے کیا۔ فاطمہ کڑوا سا ہنسی۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی سرپرائز، اپنے پاس رکھو یا اپنی لاڈلی بیوی کو دینا۔ پھر سے بینچ پر جا بیٹھی۔ شہسوار نے گہرا سانس لیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ضد نہیں، صرف نرمی تھی۔ شہسوار نے گہرا سانس لیا اور گھٹنے کے بل اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ضد نہیں، صرف نرمی تھی۔ یقین کرو، لاڈلی بیوی کو ہی دے رہا ہوں۔ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ شخص جو اپنی انا کے لیے پہاڑ کھڑا کر سکتا تھا، اس کے قدموں میں جھک کر سب کچھ وار کیوں دیتا تھا؟ پلیز چلو نا محترمہ، تمہیں اچھا لگے گا، آئی نو۔ اس کی آواز میں اتنی نرمی اور پیار تھا کہ ایک پل کے لیے فاطمہ کے دل نے چاہا وہ بس سنتی رہے اور یہ شخص بولتا رہے، مگر فوراً ہی اس نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ چلو میں بھی دیکھ لوں کون سا چاند میرے لیے لے آئے ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہسوار نے اپنا کوٹ بینچ سے اٹھایا جو ہنری سے ملتے وقت وہیں رکھا تھا۔ پارکنگ ایریا کی طرف چلو۔ فاطمہ اس کا انتظار کیے بغیر تیز قدموں سے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں کے قدموں کی چاپ سنسان پارکنگ کی گونج میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پارکنگ ایریا میں پہنچے، سامنے ایک چمکتی دمکتی بلیک BMW کھڑی تھی۔ گاڑی کے ڈیزائن کی چمکدار لکیریں روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ فاطمہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی گاڑی تھی جسے دیکھنے پر اس نے کبھی خواب میں مسکرایا تھا۔ یہ تمہاری گاڑی کی چابی ہے۔ شہسوار نے چابی اس کے سامنے لہرا دی۔ یہ میرے لیے لی ہے؟ فاطمہ کی آواز میں بے یقینی لرز رہی تھی۔ شہسوار نے دانستہ انکار کیا۔ نہیں۔ فاطمہ کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ جا گیا۔ پھر کس کی ہے؟ شہسوار اس کے قریب جھکا۔ میری لاڈلی بیوی کی۔ یہ سن کر اس کے سفید عارض سرخ ہو گئے۔ بڑی بی کی بات یاد آ گئی۔ کیا واقعی وہ اس کی لاڈلی تھی؟ فاطمہ نے ضبط اختیار کیا۔ مجھے نہیں چاہیے اتنا مہنگا گفٹ، کسی سے نہیں لیا کبھی۔ شہسوار کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اچھی بات ہے، دوسروں سے کبھی لینا بھی نہ، صرف اپنے شوہر سے لے لینا۔ کہتے ہی اس نے چابی اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔
فاطمہ نے ابرو اٹھا کر اسے گھورا۔ بات سنو۔ بولیے محترمہ، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنی مہنگی گاڑی لے سکتے ہو تو 2 کمروں کا فلیٹ کیوں نہیں لیا؟ فاطمہ کی نظروں نے اسے اوپر سے نیچے تک پرکھا۔ شہسوار نے سوال کو ٹالنے کی کوشش کی۔ زیادہ دکھ کس بات کا ہے تمہیں؟ بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں، سچ سچ بتاؤ۔ فاطمہ کے انداز میں ضد تھی۔ شہسوار نے اس کا مفلر درست کیا۔ محترمہ، میں سیدھا آدمی ہوں، مجھے میری بیوی اپنے پاس چاہیے، شادی شدہ ہو کر بھی کنواروں جیسی زندگی نہیں گزارنا۔ فاطمہ کے دل پر چوٹ سی لگی۔ تمہیں شرم نہیں آئی مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے، جنوں سے ڈراتے ہوئے؟ شہسوار نے کندھے اچکائے۔ میں ذرا بے شرم آدمی ہوں، اور بیوی کو پاس رکھنے میں کیسی شرم؟ فاطمہ نے بے اختیار کہا۔ ذرا نہیں، پورے کے پورے بے شرم ہو تم۔ اس نے چابی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ گاڑی تمہاری ہے فاطمہ، جھگڑا اپنی جگہ، لیکن یہ واپس نہیں لوں گا، پلیز رکھ لو۔ شہسوار نے چابی دوبارہ اس کے کوٹ کے پاکٹ میں ڈال دی۔ فاطمہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص جسے وہ بددعائیں دیتی تھی، اس نے بدلے میں اس کے خوابوں کی گاڑی دی۔ وہ اس کی فراخ دلی پر حیران رہ گئی۔ روما کی تیاری دیکھ کر مہاجبی بیگم کے دل پر چوٹ سی لگی۔ بیٹی کی کم عمری اور اتنے دکھ، وہ سوچتی رہ گئی کہ اب یہ نازک جان اولاد کے بوجھ کے ساتھ کہاں تک سنبھلے گی۔ روما، تم کیوں جا رہی ہو اس سے ملنے؟ مہاجبی بیگم نے اس کو چادر اوڑھتے دیکھا تو دل تھام کر بول اٹھی۔ روما کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ تیر گئی۔ ماں، قیدیوں سے ملنے ان کے اپنے جاتے ہیں، اس لیے میں بھی جا رہی ہوں۔ مہاجبی بیگم نے نم آنکھوں سے بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ بس ایک وجہ بتا دو، کیوں جانا چاہتی ہو؟ آپ وجہ پوچھتی ہیں ماں، میرے پاس تو وجوہات ہیں۔ روما نے نرم ہاتھوں سے ماں کی انگلیاں تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ جلدی آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی، مہاجبی بیگم نے لرزتی آواز میں کہا۔ اللہ حافظ ماں۔ روما نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ دروازے کے پار کیب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ان کا اسلام آباد میں دوسرا دن تھا۔ نیا فلیٹ اگرچہ فرنش تھا، مگر اجنبی دیواروں کے بیچ اجنبیت کی ہی گونج تھی۔ آج وہ راولپنڈی سینٹرل جیل اڈالیا جا رہی تھی۔ گھر سے 15 کلومیٹر کا فاصلہ، لیکن دل کا بوجھ میلوں سے بھی بھاری تھا۔ اڈیالہ جیل۔ جمعرات کا دن تھا، قیدیوں کے لیے روشنی کا دن۔ اندھیرے میں دب کے رہنے والوں کو کچھ دیر کے لیے سانس لینے کا موقع ملتا تھا۔ موسیٰ بھی بے تاب تھا۔ پچھلے جمعرات ایک بوڑھے قیدی سے ملا تھا، آج جانے کس سے ملاقات ہوگی۔ اس کی حالت بگڑ چکی تھی، چہرے پر بڑھی ہوئی شیو، آنکھوں کے گرد ہلکے، اور آنکھوں میں ایسا خالی پن جیسے بادشاہی سے غلامی کا سفر اس کی آنکھوں میں لکھ دیا گیا ہو۔ وہ تنہا بینچ پر بیٹھا سوچوں میں ڈوبا تھا کہ ایک جیلر آیا۔ شیر، تمہاری ملاقات آئی ہے۔ موسیٰ چونک کر سیدھا ہوا۔ کون آیا ہے؟ دل میں حیرت اور دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس حال میں کون آ سکتا تھا اس سے ملنے؟ جا کے دیکھ لو، جیلر نے مختصر جواب دیا اور کونی سے پکڑ کر ملاقات والے کمرے کی طرف لے گیا۔ بھاری دروازہ کھلا۔ کمرے میں کرسی پر بیٹھی روما نظر آئی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اندر کے طوفان کو چھپا رہی تھی۔ موسیٰ کے قدم جیسے لمحے بھر کو زمین میں دھس گئے۔ 20 منٹ ہے، جلدی کرو، جیلر کہہ کر باہر چلا گیا۔ بیٹھ جاؤ، یوں ہی کھڑے تکتے رہو گے؟ روما نے نرم مگر تھکے لہجے میں کہا۔ موسیٰ خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ روما کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کچھ اپنی سنانے، کچھ تمہاری سننے۔ کیا مطلب؟ موسیٰ الجھا۔ روما کا وجود کانپنے لگا۔ بتانے آئی ہوں کہ روما یحییٰ خان پھر دھوکہ کھا بیٹھی ہے۔ فردان نے چھوڑ دیا مجھے۔ مبارک ہو موسیٰ، ایک بار پھر میرے جذبات کو سولی چڑھا دیا گیا۔ دیکھو، جسے برباد کرنے کے منصوبے بناتے تھے، آج وہ لڑکی تباہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آواز رن گئی۔ موسیٰ کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا ہو۔ میں نہیں سمجھا، وہ بے بس لہجے میں بولا۔ روما چیخ پڑی۔ سمجھو نا میری حالت، برباد ہو گئی ہوں میں، زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے اس نے۔ سوچا اپنے جیسے کسی سے بات کروں تو شاید کچھ سکون ملے۔ دوا دو مجھے اس مرض کی، موسیٰ شیر خان، ورنہ یہ عشق مجھے نگل جائے گا۔ موسیٰ کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ روما، عشق اگر ڈس لینا تو اس کی سزا موت ہے، میرے پاس کوئی دوا نہیں۔ وہ کرسی چھوڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔
اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ روما، ایک بات سنو، مجھے فاطمہ سے ملوا دو پلیز، میں ٹوٹ رہا ہوں، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اس کو بتاؤ۔ موسیٰ شیر خان اسے یاد کرتا ہے، ایک بار، بس ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے روما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روما کے وجود میں جیسے آگ بھڑک اٹھی، اس نے ہاتھ جھٹک دیے۔ میری بد دعا ہے تم اسے دیکھے بغیر مر جاؤ، تمہیں آسان موت کبھی نہ ملے، سسک سسک کے مرو۔ تم نے میری عزت نفس کو رون ڈالا موسیٰ، اللہ کرے تمہیں ایسی موت ملے جو دنیا کے لیے عبرت ہو۔ موسیٰ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دعا کرو روما، تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اب موت ہی میری آزادی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چلتے چلتے رک گیا، پلٹا۔ اگر فردان کبھی لوٹ آئے تو معاف کر دینا، اس نے تمہیں طلاق نہیں دی، یہ بات جانتا ہوں، کیونکہ وہ میری طرح کم ظرف نہیں ہے، اور یہ، اس نے جیب سے ایک خستہ کاغذ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما، یہ میری آخری امانت ہے۔ روما نے لرزتے ہاتھوں سے خط تھاما۔ یہ فاطمہ کو؟ ہاں، اسی کو دینا، موسیٰ نے دھیرے سے کہا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب چلتا ہوں، اندھیرا میرا منتظر ہے۔ دروازہ بند ہوا، باہر موسیٰ کا وجود اندھیروں میں ڈوب گیا، اور پیچھے روما کی رہی سہی ہمت بھی بکھر کر زمین پر گر گئی۔ ٹیریس کی ہوا تیز تھی، رات کی خاموشی میں پارک سے بچوں کی ہنسی کی آواز مدھم پڑ گئی تھی۔ فاطمہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے اندر کی بھڑکتی ہوئی سوچوں کو سکون دینے آئی ہو۔ اسی لمحے شہسوار 2 کپ چائے تھامے اس کے قریب آیا۔ چائے اپنے لیے بنا رہا تھا، سوچا تمہارے لیے بھی لے آؤں، پیو گی تو بتانا کیسی بنی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے مگ بڑھاتا ہے۔ فاطمہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر چائے پر۔ ضرورت نہیں تمہاری چائے کی، اپنے پاس رکھو۔ شہسوار نے انکار نظر انداز کر کے کپ میز پر رکھا اور اس کے قریب ہوا۔ فاطمہ جو اب تک نیچے کھیلتے بچوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، اس کی قربت محسوس کر کے چونک گئی اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میرے اتنے پاس کیوں آتے ہو تم؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ دور سے تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، شہسوار مزید جھکایا۔ فاطمہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ ہٹو میرے راستے سے، مجھے تمہاری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگلے لمحے شہسوار نے دونوں بازو دیوار پر ٹکا دیے، اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ زبردستی ہے، پیچھے ہٹو شہسوار۔ ہاں ہے، لیکن تم سنتی نہیں ہو۔ اس کی سانسیں اب اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ فاطمہ گھبرا گئی۔ تمہاری باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ شہسوار نے ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی۔ فارمولہ لگا لیا کرو۔ فاطمہ لمحہ بھر کھولجی۔ کون سا فارمولہ؟ محبت کا، دیکھنا سب سمجھ آ جائے گا۔ لیکن اگلے ہی پل فاطمہ نے موقع غنیمت جانا اور میز پر رکھا کپ اٹھا کر اس پر انڈیل دیا۔ چائے کے چھینٹے اس کے چہرے اور قمیض پر بکھر گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے یوں قید کر کے قریب آ کر کے بس کر دو گے اور میں تمہارے جال میں پھنس جاؤں گی؟ نہیں مسٹر شہسوار، یاد رکھو، عورت کو کوئی مرد اس وقت تک نہیں چھو سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے۔ اس نے اسے دھکیل کر پرے کر دیا۔ شہسوار ایک لمحے کو لڑکھڑایا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس کے لفظ زہر سے بھرے ہوئے تھے۔ تم جس محبت کے فارمولے کی بات کر رہے ہو، اس محبت پر لعنت ہے، لعنت ہے تم پر اور تمہاری محبت پر۔ تم کیا سمجھتے ہو 2 ٹکے کی گاڑی دے کر مجھے خرید لو گے؟ میں تمہیں بتا دوں، فاطمہ ابراہیم کبھی اپنی غلطی بار بار نہیں دہراتی۔ تم بھی ان مردوں کی فہرست میں شامل ہو گئے جو صرف میرا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ BMW کو 2 ٹکے کی کار کہہ گئی جو پہلی بار اس نے تحفے میں دی تھی۔ شہسوار کا چہرہ سخت پڑ گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ فاطمہ کا درد اب چیخوں کی صورت سے باہر نکل رہا تھا۔ پہلے سیام میر امروز میری زندگی میں آیا، صرف اپنے باپ کے ایک اشارے پر اس نے رئیسہ سے شادی کر لی، یہ سوچے بغیر کہ میرے پر کیا گزرے گی۔ پھر آیا موسیٰ، میرے باپ کا قاتل، مگر میرے سامنے مسیحا بن کر کھڑا ہوا۔ اس کا ساتھ میرے لیے سکون بن گیا، لیکن پھر اس نے ایسا وار کیا کہ میری روح چھلنی ہو گئی۔ کیا تم جانتے ہو، آج بھی اس کی یاد مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ میری ماں، میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا، اور اب تم میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو۔ شہسوار، تمہارے وجود سے مجھے نفرت ہے۔ کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش تمہارے والدین تمہیں اسی دن مار دیتے تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔
لفظ تیر تھے اور شہسوار کے لیے ہر جملہ پگھلے شیشے کی طرح اس کے اندر اتر رہا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنی طاقت اور وجود کو کمزور محسوس کیا۔ پہلی بار وہ ڈر گیا اپنے کیے گئے احسان کے انجام سے۔ فاطمہ ابراہیم نے دور آنے کا جو احسان کا بدلہ چکایا وہ شہسوار کو اندر تک ہلا گیا۔ وہ الٹے قدموں فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ گئی فاطمہ جو اپنے دکھ، اپنی محرومی اور اپنے خالی پن کا سارا بوجھ اس پر انڈیل کر ٹیریس کی رات میں تنہا رہ گئی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناول کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ بات کی جائے ناول کی تو مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی رومانٹک سینز آ رہے ہیں ناول میں۔ اتنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر کچھ کم بھی ہوتے تو بھی بات بن جاتی۔ لیکن ناول اب ہمارا اینڈ کی طرف آ رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ زیادہ ایپیسوڈز رہ گئے ہیں۔ میرے خیال میں 5 یا پھر بہت زیادہ ہو گئے تو 6 ایپیسوڈز اور ہوتے ہیں، اور وہ 6 ایپیسوڈ میں 6 ایپیسوڈ میں دیتی ہوں یا 6 دن میں دیتی ہوں یا کیسے دیتی ہوں مجھے خود ہی علم نہیں، لیکن میں کوشش کروں گی میں اگلے 5-6 دن میں اس ناول کو کمپلیٹ کروں، اور بیلی راجپوتا کی ملکہ وہ میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے اسے بھی کمپلیٹ کرنا ہے، بہت کچھ کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کیجیے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔